میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے پہلی امتوں کو بھی دیے، لیکن رمضان المبارک کا جو مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے، یہ اس امت کے حصے اور مقدر میں آیا۔ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہم سے پہلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے، لیکن ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اس امت کے حصے میں آئے، اور کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں میں بھی بھیجی تھی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرمائی تھی، لیکن قرآن مجید جو ایک مقدس اور عظیم کتاب ہے، اس امت کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو لکھ دیا۔ نمازیں پہلی امتوں پر بھی فرض تھیں، لیکن 5 نمازیں پڑھ کر 50 کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے مقدر میں لکھ دیا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید نے رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت جو بیان کی ہے، اگر ہم لوگ اس پر غور کریں تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی عظمت ہم پر واضح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں، اس خوبیوں والے مہینے میں، انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اس مہینے میں اتارا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اس مہینے میں اتارا۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت ہے۔ آگے جا کر آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ کیسے رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت ہے۔ اگر ہم اس نسبت کی طرف دیکھیں، رمضان المبارک اور قرآن کے اندر جو نسبت ہے، تو ہمیں پھر رمضان المبارک کی عظمت کا پتہ چل جائے گا، ہمیں اس کے احترام کا پتہ چل جائے گا۔ 2 یا 3 مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ان مثالوں کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو نسبت کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو کتنا بلند فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کو
وہ کپڑے ہم دکاندار سے خرید کر اس کے بعد ہم دکاندار سے کہتے ہیں کہ کوئی بچا ہوا کپڑا اگر تمہارے پاس ہے تو ہمیں دے دو۔ دکاندار آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کپڑے کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کپڑے کا غلاف بنانا ہے جس کو ہم قرآن کے اوپر چڑھائیں گے۔ دکاندار آپ کو ایک کونے میں پڑا ہوا ردی کپڑا دے گا، وہ کپڑا لے کر آپ خوشی خوشی گھر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پر بڑا احسان کر دیا، اب ہم اس کپڑے کا غلاف بناتے ہیں۔ غلاف بنانے کے بعد ہم اس کپڑے کو قرآن کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ جب وہ کپڑا قرآن کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ کپڑا ایسا ردی کپڑا تھا کہ وہ کپڑا تم خرید کر نہیں لائے تھے، وہ کپڑا ایسا ردی کپڑا تھا، اس کپڑے کی قیمت تم لوگوں نے ادا نہیں کی تھی، وہ کپڑا ایسا ردی کپڑا تھا کہ کسی تھان سے تم نے وہ کٹوایا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کپڑے کا غلاف بنا کر اس کو قرآن کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ جب وہ کپڑا قرآن کے اوپر چڑھتا ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہی کپڑا جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کپڑے کو سینے سے لگاتے ہیں، پھر قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ جب ہم اس قرآن کو اٹھاتے ہیں، قرآن کو چومنے لگتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کپڑے کو چومتے ہیں، پھر قرآن کو چومتے ہیں۔ یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کپڑے کو کس وجہ سے دی؟ صرف اور صرف اس وجہ سے دی کہ اس کپڑے کا تعلق اس پر مٹی پڑی ہوتی ہے، اس پر گرد جمی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہو، اس کی مٹی کو جھاڑتے ہو اور اس کے بعد اسے اپنے سینے سے لگاتے ہو۔ سینے سے لگانے کے بعد اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہو۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ اس کپڑے کو اتنی عزت کس وجہ سے دے رہے ہو، اتنی وقت کس وجہ سے دے رہے ہو، اس کپڑے کی اتنی قیمت کیوں ہو گئی ہے، اتنی اہمیت کیوں ہو گئی ہے، اس کپڑے کی شان اتنی کیوں بڑھ گئی ہے، تو ہر آدمی آپ کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ کپڑا عام کپڑوں جیسا ہے، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن کو، اس غلاف کو عزت، اس کپڑے کو عزت کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن سے نسبت کی وجہ سے ملی۔ کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن سے نسبت کی وجہ سے ملی۔ سامعین محترم، نسبت دیکھیے، ایک کاغذ ہے، اس کاغذ سے آپ اپنا لیٹر پیڈ بنواتے ہیں یا وزٹنگ کارڈ بنواتے ہیں یا اسی طرح کتاب چھاپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر جا کر آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ کا وزٹنگ کارڈ چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ کا لیٹر پیڈ چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ چاہیے تاکہ میں کتاب میں استعمال کر سکوں۔ لیکن قرآن کا کاغذ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایسا سادہ اور رف کاغذ ہوتا ہے کہ جس پر اگر لکھا جائے تو سیاہی پھیل جاتی ہے، اور اگر قلم استعمال کیا جائے تو وہ کاغذ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن وہی کاغذ آپ کو راستے میں پڑا ہوا ملتا ہے، اس پر بسم اللہ تحریر ہوتی ہے، اس کاغذ کو آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کر اٹھاتے ہیں،
اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگانے کے بعد آپ اسے چومتے ہیں، چومنے کے بعد آپ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگانے کے بعد آپ اسے قرآن کی الماری میں جا کر محفوظ کر کے رکھتے ہیں، یا قرآن اٹھا کر قرآن کے درمیان محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ اب یہ ایک عام سا کاغذ تھا، ردی کا کاغذ تھا، اس سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں تھا، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت عطا فرما دی کہ اس کو آپ نے سینے سے لگا دیا۔ یہ ساری عزت کس کی وجہ سے ملی؟ کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن سے نسبت کی وجہ سے ملی، قرآن سے نسبت کی وجہ سے ملی۔ تیسری مثال سمجھیے، ایک لکڑی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کا صوفہ سیٹ بنا کر ہم اس اعلیٰ لکڑی پر بیٹھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے اعتراض؟ بلکہ تعریف کرتا ہے کتنی اعلیٰ لکڑی ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا اعلیٰ صوفہ بنا ہوا ہے، کتنی اعلیٰ کرسی ہے جس پر آپ تشریف فرما ہے، کتنا اعلیٰ میز ہے، کتنی اعلیٰ کھڑکی ہے، کتنا اعلیٰ دروازہ ہے، اتنے اعلیٰ لکڑی سے آپ لوگوں نے بنایا ہے، تعریف کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ایک عام سی لکڑی ہوتی ہے، گھر کے کونے میں پڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو اٹھا کر آپ مسجد کے حوالے کرتے ہیں، اس مسجد کے لوگ اس لکڑی کو استعمال کر کے قرآن کے لیے تپائی بناتے ہیں، قرآن کے لیے رحل بناتے ہیں۔ اب وہی لکڑی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہی لکڑی جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہی لکڑی جس کی کوئی قوت نہیں تھی، قرآن کے ساتھ نسبت ہوگی، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ کیسے عزت عطا فرمائی؟ ایک بچہ، قاری صاحب موجود ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا، جب بچے تپائی کے اوپر سے گزرتے ہیں، قاری صاحب استاد اسے سزا دیتے ہیں کہ تو قرآن کی تپائی کے اوپر سے کیوں گزرا، اس کا احترام کیوں نہیں کیا؟ ایک آدمی اس تپائی کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھتا ہے، آپ لوگ اسے کہتے ہو سہارا لگا کر کیوں بیٹھا، اس کا احترام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس پر ہم قرآن رکھا کرتے ہیں، اس کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ اب وہی لکڑی ہے جو گھر کے کونے میں بیکار پڑی تھی، لیکن جب مسجد میں قرآن کے لیے آئی تو اللہ نے اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ قرآن سے نسبت کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے ہوا، قرآن سے نسبت کی وجہ سے ہوا۔ تو قرآن سے نسبت کی وجہ سے ایک عام کپڑے کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتے ہیں، احترام عطا فرماتے ہیں، اہمیت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک کاغذ کے عام سے ٹکڑے کو قرآن سے نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح لکڑی جس کی قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ماہ رمضان المبارک کی نسبت قرآن کی طرف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہو، رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہو تو اس انداز سے سمجھو کہ میں نے اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب محمد الرسول